چلو 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 بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور بزرگوں مصلیان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو اپنے پاک گھر میں حاضر ہو کر کے جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. چنانچہ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سچ اور حق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بعد ازاں ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نواز پر میں پچھلے جمعہ کو آپ کے سامنے بات کیا تھا اور بات کرتے کرتے وقت ہو جانے کی وجہ سے بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے اپنے موضوع کو سمیٹ لیا. چنانچہ میرے دوست بزرگ، اگر آپ دیکھیں میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بے مثال عنایت فرمایا ہے. جس لائن سے آپ دیکھیں گے، اگر آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے بے مثال عنایت فرمایا ہے. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، میرے دوست بزرگوں، آپ نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بہادروں نے جنم لیے ہیں، بڑے بڑے شرماؤں نے جنم لیے ہیں، بڑے بڑے رستم و سہراب نے جنم لیے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی دلیر، کوئی بہادر پیدا ہی نہیں ہوا. میرے دوست بزرگوں، اگر بہادری کی بات دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہے گھوڑے کے ننگے پشت پر سوار ہو کر کے دشمن کے جتھے میں گھس جاتا ہوں اور تیر و طوفان کے بوچھار میں بالکل میرے پسینہ سپر ہو کر کے آپ نے اپنی امت کو، صحابہ کو بزدلی کا سبق نہیں دیا. اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تم اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر تم کسی جو ہے بیابان میں، جنگل میں، اگر دشمن کے گھیرے میں بھی آ جاؤ تو بزدلی کے لباس سے وطن نہ کرنا، بلکہ ہر حالت میں اللہ رسول کی پیروی کرنا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے
نے یہ بھی نہیں پوچھا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو کہ نہیں، بلکہ آپ نے کہا لے جاؤ ساری بکریاں لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ساری بکریوں کو لے کر چلتا ہے، اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے۔ اے دنیا والوں، تو نے کبھی ایسا شخص دیا ہے جس کو کسی نے گالی دیا ہو اور اسے اتنے بھیڑیوں کے ریوڑ دے دیے ہوں؟ کسی کو ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیاں کرنے پر کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہو؟ میرے دوست زمانے نے جواب دیا نہیں، یہ تو صفت آمنہ کے لال عبداللہ کے عبداللہ کی جگر کے ٹکڑے کے اندر ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوست بزرگوں، یہ اخلاق سخاوت ہے۔ آپ نے بکریوں کو دے دیا، نہیں پوچھا کلمہ پڑھا کہ نہیں، کہاں کے رہنے والے ہو، آپ نے اس کے دوست دیکھا نیچے زمر تک اور کہا لے جاؤ ساری بکریوں کو۔ اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے اور لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والوں سن لو کہ میں نے ان کے سامنے جا کر کے سوال رکھا، یا رسول اللہ ساری بکریوں کو دے دو، ان کی سخاوت کو دیکھو، اس نے ساری بکریوں کو دے دیا۔ مجھے نہیں پوچھا تم کلمہ پڑھا کہ نہیں، تم مسلمان ہے کہ نہیں، کوئی سوال نہیں کیا، کہاں سے آئے ہو کچھ نہیں پوچھا، مجھے دے دیا۔ ان کے سخاوت پر متاثر ہو کر میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں ان کے قدموں میں پہنچ کر ایمان لاؤں گا۔ اگر میری قیادت پر تمہیں یقین ہے، تمام کی تمام چلو قدم بقدم ملا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو سبب کر رکھ دیا ہے۔ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں، چنانچہ ان کے قبیلے میں چلتے ہیں اور آ کر کے سارے ایمان کے اندر مشروع داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا استعمال کر کے غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں بیواؤں کی مدد کرتے تھے، جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی تھی اس کا انتظام کرتے تھے۔ آج امت کا حال کیا ہے؟ ہم سخاوت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کو استعمال کر کے جنت خرید رہے تھے۔ آج اس امت کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے سخاوت کو دکھا کر کے ہم جہنم کو خرید رہے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق سخاوت نہیں کر رہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے دین سے ہٹ کر کے ہم سخی بننا چاہتے، نہیں بن سکتے۔ میرے دوست بزرگوں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ایک انسانی منڈی ہے، آپ نے وہ منظر دیکھا ہے، کوئی 8-9 سال کا بچہ چوترے پر کھڑا ہے، چوتال پر کھڑا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ہے اور ڈاکو گولیاں لگا رہے ہیں۔ یہ ڈاکو اس بچے کو یمن سے اغوا کر کے لایا ہے، کڈنیپ کر کے لایا ہے، اس بچے کو بیچنے کے لیے اس کا چبوترے پر کھڑا کیا ہے۔ یہ معصوم سا شکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راف ہوتے جب کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں، چنانچہ ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی، ہاسپٹل میں پہنچانے کی، لیکن جس صدی کے اندر ہم جیتے ہیں یہ ہماری آپ کی انسانیت ہے کہ ہم اس گروہ ہیں، ہم چاند پر کمندے ڈال چکے ہیں، سوریا تک پہنچ گئے ہیں، ابھی ہمیں زمین میں چلنے کے آداب ہی نہیں معلوم ہے۔ جو آج سے ہم آپ ہوتے تو نظر انداز کر کے نکل جاتے، کوئی بچہ رو رہا ہے تو رو رہا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس بچے کو خرید لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ہاتھوں میں پڑ کر اس بچے کی جو اس کی صلاحیتوں کو برباد کر دیا جائے، غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا ہے میں اس بچے کو خرید لوں، لیکن آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، چنانچہ گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے ہیں، چنانچہ دونوں میرے دوست بزرگوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں دیکھتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتی ہیں۔ جب نبی غمگین ہوا
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ چنانچہ ان کا چچیرا بھائی جو ہے وہ پہنچتا ہے، ڈاکو گولیاں لگا رہے ہیں، آپ ٹہر کے جو ہے قیمت لگاتے ہیں، اس بچے کو لے کر کے آتے ہیں، وہ بچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ بہت خوش ہے، وہ لڑکا یمن کا رہنے والا ہے، ماں باپ کا اکلوتا ہے۔ چنانچہ میرے دوست اس بزرگوں بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے ان کے ماں باپ کو پتہ چل گیا ہے میرا بچہ فلاں جگہ ہے۔ ماں نے کہا والد سے، کہا جاؤ میرے بچے کو لے آؤ، ماں کھانے پینے سے معذور ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ صاحب چلتے ہیں، ان کے والد ان کے چچا آتے ہیں، مکہ کے اندر آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اور لوگوں وہ جو ہے جن کے پاس میرا بچہ ہے کس تلاش کا آدمی ہے، وہ کیسا انسان ہے؟ چنانچہ ابو جہل نے کہا تھا ہاں وہ میرا بھتیجا ہے، ہاں وہ میرا بھتیجا ہے، بڑا ہی اچھا ہے، اس کے دہلیز پر کوئی مایوس نہیں جاتا ہے۔ ابو لہب نے بھی کہا ہاں کیا کہتے ہو، کن کو تلاش کر رہے ہو؟ محمد وہ تو میرا بھتیجا ہے، وہ تو میرا بھتیجا ہے، اس کے قریب سے کوئی برائی کبھی ہو کر نہیں گزری ہے۔ چنانچہ اے دنیا کے اندر ابو جہل کے چیلو چپاٹو، ابو لہب کے چیلو چپاٹو، سنو تمہارے ابو تمہارے چچا نے جو ہے آج سے 1500 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے داغ ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہی ایک دامن ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے، یہی ایک دامن ہے جب انسان کا جو آنکھوں سے پٹی ہٹے گی، چنانچہ وہ روشن ڈگر نہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے گا۔ یہی ایک در ہے، یہ ایک دامن ہے جہاں انسان اپنی سکون حاصل کرے گا۔ میرے دوست بزرگوں، چنانچہ ان کے والد آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، چنانچہ آپ جتنا قیمت لینا چاہو لے لو، تو انہی میں دینے کے تیار ہوں، میرے بچے کو واپس کر دو۔ کہا ہاں میں جو ہے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم قیمت دینے کی بات کرتے ہو، اگر ساری دنیا کی ساری چیزوں کو میرے قدموں کے ہاتھ لا کے رکھ دو میں خاطر خواہ سے نہیں لاتا۔ چنانچہ اگر لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن میں جو ہے زبردستی نہیں بھیج سکتا، میں زور سے ان کو جو ہے بالجبر آپ کے پاس نہیں بھیج سکتا۔ اگر وہ خوشی سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ دنیا والوں کسی دوسرے کے اولاد پر اتنا پر امید ہو کہ آپ نے کہا اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، میں اسے ایسے نہیں بھیج سکتا۔ چنانچہ اس کے والد نے کھڑے ہیں، کہا جو ہے زید ادھر آؤ، وہ زید آتے ہیں۔ چنانچہ کہا یہ کون ہے؟ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، چنانچہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں، تمہاری اماں کھانے پینے سے معذور ہو چکی ہے، جاؤ میں جو ہے بغیر قیمت کے تمہیں جو ہے بلا معاوضہ تمہیں میں بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ چنانچہ اس بچے نے زید نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا ذائقہ چکھ چکا تھا، وہ تو یہی کہے گا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی حسرت یہی آرزو ہے۔ چنانچہ کہا ابا آپ سے محبت ہے، چچا آپ سے محبت ہے، کنبے قبیلے سے محبت ہے، ابی جان کو میرا سلام کہنا، میں قیامت کے دن اپنے امی سے ملاقات کر لوں گا، لیکن نبی کے در سے گھر سے میں نہیں جا سکتا، ان کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا، ہٹاؤ کرو عشق لوگوں، تم اسے غلام نہ سمجھو، انہوں نے اپنے ماں باپ کی محبت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ترجیح دی ہے۔ آج سے میرا بیٹا ہے زید بن محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، یہ غلام نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا استعمال کر کے امت کی حفاظت کی ہے، ان کے بال بچوں کی جو ہے مدد کیا ہے، غریبوں محتاجوں بے کسوں بے قصوں اور جو ہے بگڑے ہوئے لوگوں کی آپ نے مدد کیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کے اندر بھی، کیونکہ اللہ سخی سے محبت کرتا ہے، اللہ بخیلوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ محبت کرتا ہے سخی سے، اللہ بخیل سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ہم تمام کو سخاوت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ایک سنت پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔